السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آج ندیم ملک صاحب کے شو میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہی ہے اس پر چرچا ہوا ہے، تو آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ آپ سب کو محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد اور امریکی جو آج آپ نے وہ منسٹر فار وار کی پریس کانفرنس سنی، ان دونوں کو آپ کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ کہ میرے خیال میں ایران پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ خود وہ لفظ بھی بولا جاتا ہے ہمارے یہاں پوسچرنگ، تو زیادہ تر تو یہ پوسچرنگ
سب. ایران، پاکستان اور امریکہ اس وقت یہ ایک تکون بنی ہوئی ہے جو مذاکراتی عمل سے کسی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ان کو اتفاق رائے پہ لے آئے. آپ سوچتے ہیں کہ اگلے 2-4 روز کے اندر یہ کسی میز پر بیٹھ جائیں گے دوبارہ ایگریمنٹ سائننگ کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ضرور بیٹھیں گے، بیکاز دونوں کنٹریز کی نیڈ ہے، ایران کی بھی اور امریکہ کی بھی، بیکاز بوتھ دے انڈرسٹینڈ کہ نہ امریکہ کے نہ وہ فیور میں ہے، بیکاز دے ہیو ٹرائڈ دیئر بیسٹ. دے تھاٹ کہ یہ کوئکلی ہم فنش کر کے، تو جیسے نتنیاہو نے بریف کیا ہوا ہے ایسے ہو جائے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور ایرانینز نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دینے کے باوجود آفٹر آل ان کا بہت لاس ہوا ہے اور انہوں نے بھی سروائیو کرنا ہے. تو ان دی لانگ انٹرسٹ، وہ تو وار مونگرر تھے بھی نہیں، وہ تو وکٹم تھے پہلے بھی، تو ابھی بھی وہ تو وار نہیں چاہتے. تو یہ دونوں ابھی ان کا جو ہماری میٹنگ پاکستان میں ہوئی ہے وہ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ سٹیپ ہے آن بہاف آف پاکستان. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ دونوں لیڈرشپس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، ایران کی بھی اور امریکن، کہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے. اور آئی تھنک کہ جب یہ بیٹھے ہوں گے تو بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے سنو میلٹ ہوئی ہوگی اور ایک انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوا ہے، جس کا انہوں نے انڈائریکٹلی انہوں نے اس کا کہا بھی ہے کہ ہم نے ایسے کر لیا ہے. تو ابھی فنڈامنٹلی ان کے تینوں ڈفرینس ہیں، نیوکلیئر ہے، اسٹیٹ آف ہارموز ہے، اور لیبنان کا ایشو ہے جو کنٹینشن والی ہے. ان تینوں میں اگر آپ 1 بائی 1 دیکھیں تو آپ دیکھیں پہلے نیوکلیئر کو لیتے ہیں. جب جولائی 2015 میں اوباما کے ٹائم کے اوپر یہ جو جائنٹ پلان آف ایکشن، جو جائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیا تھا، تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 15 سال تک، ایک تو آپ 3.67 تک یورینیم کو کریں گے سول نیوکلیئر یوزز، اس کے سول پرپسز کے لیے، اینڈ سیکنڈلی 15 سال تک آپ اس کو کیپ رکھیں گے اور آگے نہیں جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 2015 سے ابھی تک 11 سال تو ہو گئے. تو ابھی ایرانین کہہ گئے ہیں کہ اگر آئندہ بھی لگانا ہے تو 5 سال لگا لیں، بیکاز اگر آپ وہ ہم نے تو نہیں توڑا، آپ ہی نے توڑا تھا نا، وہ آپ نے وہ معاہدہ توڑا اور 10 سال سے زیادہ تو ہو گیا اس کے اوپر. تو آپ ہمیں، اور اس وقت ہماری سینکشن بھی ہٹا دی گئی تھی، پھر آپ نے ہمیں سینکشنز بھی لگائیں، ہمیں لتاڑا بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ 20 سال کا کیپ نہ لگائیں، 5 سال کا اگر وہ ایگری کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لا میں سول یوز جو ہے نیوکلیئر کا، وہ اس کی اجازت ہے، وہ ایران کو اجازت رہنی چاہیے. وہ تو اجازت رہنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا تھا نا کہ یہاں تک کیپ رکھے. وہ کہہ رہے ہیں زیرو. لاسٹ مومنٹ پہ جہاں بریک لگی ہے، یہ اسلام آباد میں اس پہ لگی ہے کہ وہ ان کو کہیں سے فون کال آ گئی جے ڈی وینس صاحب کو، انہوں نے کہا بالکل ہی زیرو ہوگی انریچمنٹ. تو دوستو، آپ نے پروگرام دیکھ لی تو اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں بتائیے کہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان اور امریکہ، مین کھلاڑی تو اسرائیل ہے لیکن اس کے بیک پر امریکہ کھڑا ہے. تو ان تینوں کے درمیان جو مذاکرات ہو رہی ہے اور مذاکرات کا مین پلیئر جو ہے وہ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور دوسرے نمبر پر شہباز شریف صاحب ہے، لیکن اصل کھلاڑی جو ہے وہ تو عاصم منیر صاحب ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے جب ضیاء الحق نے جو فیصلے کیے تھے افغانستان جنگ کو لے کر، آج بھی ہم اس کے جو خمیازے ہیں وہ بھگت رہے ہیں، کیا اب وہ فالسیہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے یا اس دفعہ ہم ایران کے ساتھ وہی کرنے والے ہیں؟ آپ لوگوں کا رائے کیا ہے؟ ویسے لگتا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے پالیسی جو ہے اس میں تبدیلی کی ہے. ایران کے ساتھ پہلے ہم نے لڑائی بھی کی ہے، اختلافات بھی رہے ہیں، فرقہ وارانہ اختلافات بھی ہے. ملک کے اندر جو فسادات ہوئے تھے اس میں سعودی عربیہ اور ایران کے ہاتھ تھے، ان کے پیچھے وہ لابیز تھے جو فرقہ واریت کو پھیلا رہے تھے. لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے. فرقہ واریت جو ہے 90% اس ملک سے اب لوگ جو ہے وہ فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کافر کے نعرے نہیں لگاتے. بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو کافر کے نعرے لگاتے ہیں اور جو ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. اور جو یہی ایران جو ایک زمانے میں ہم پر میزائل اٹیک بھی کرتے تھے اور بارڈر پر ہمارے درمیان کشیدگی بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اپنی ریلیوں میں، اپنے پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حکومت تو پارلیمنٹ میں اور سرکاری دفاتروں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اپنے ریلیوں میں جا کر پاکستان کے جھنڈے
लेकर जाते हैं और वहाँ से पाकिस्तानियों का हुकूमत का और आवाम का शुक्रिया अदा करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा हमारा जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुके हैं और हम जो है सही सिमत जा रहे हैं। जो ये मुज़ाकरात है ये पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है जो खुदा ने पाकिस्तान को दिया है। अब इससे सही फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें ऐसे फ़ैसले करना चाहिए कि मुस्तक़बिल में हमारे लिए वो फ़ायदे के हो। हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो दोनों के दरमियान ऐसा फ़ैसला करना चाहिए हमें ये जो मुतालबात है वो उन दोनों का है। हमें सिर्फ़ मीडिएटर का रोल अदा करना है। उसके आगे हमें हमारे पॉलिसी में ये नहीं होना चाहिए कि ईरान के अंदर किस तरह निज़ाम होना चाहिए, अमेरिका के मफादात क्या होना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। बस हमारा काम जो है वो सुलह करना है और लगता भी यही है कि हम इसी सिमत जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। तो आप सबका राय क्या है? हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ हैं वो आपके सपोर्ट से हट सकती है, तो आप लोग हमारे सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया।